جب آپ اللہ کے سامنے روتے ہوئے کسی شخص کو مانگتے ہیں، پتہ ہے کیا؟ جب کوئی شخص آپ کو چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا ختم ہو گئی ہے، زندگی ختم ہو گئی ہے اور اب آگے جینا ہی نہیں۔ پتہ ہے کہ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے لیے نہیں تو اپنے اللہ کے لیے تو یہ زندگی جینی ہے نا۔ زندگی ختم تو نہیں ہوتی، کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ نے تو وقت مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا۔ اللہ تمہیں جس چیز کی حقیقت دکھا کر اسے تم سے دور کر رہا ہوتا ہے، اس پر تمہارا گلہ کرنا بنتا ہی نہیں۔ اللہ جب درد دیتا ہے تو وہ تسکین بھی دیتا ہے۔ تم مانگو اسی سے تسکین، صبر اور اس کی مدد کے ساتھ، پھر دیکھنا تم رحمان اور رحیم پاؤ گے۔ آزمائش تو من پسند چیزوں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر جب ہم رو کے اللہ سے کسی ایسے شخص کو مانگتے ہیں جس کا ملنا ہمیں ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی شخص تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو وہ تم سے خود لینا چاہتا ہے۔ اور قرآن میں تو خود اللہ پاک فرماتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ دکھ اور تکلیف صرف اللہ کو بتایا کرو، کسی یقین کے ساتھ کہ وہ سنے گا اور جواب بھی دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی چیز چھین لیتا ہے تو بس اپنے رب پر بھروسہ کرنا اور صبر کرنا۔ جب تم صبر کرو گے تو راستے تو تمہارا رب بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جب اللہ بندوں کے ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور حوصلے کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ جب انسان لوگوں کی بجائے اپنے اللہ پر آنکھ بند کر کے یقین کرتا ہے نا، تو اللہ کبھی اسے مایوس نہیں کرتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ ہو سکتا ہے تم ایک گلاب کی طلبگار ہو اور اللہ نے تمہارے نصیب میں پورا باغ لکھ دیا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی سے کوئی شخص ایک چیز چھین لے تو تم اللہ پر یقین رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دن اس سے بہتر چیز عطا کرے گا۔ انسان نہیں جانتا لیکن اللہ تو جانتا ہے نا، اور سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو۔ اور جس معاملے کو ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اس پر بار بار سوچنا بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔